مبسملا وحامدا ومصلیا ومسلما، دیکھی نہ گئی مجھ سے اندھیرے کی سرکشی، پھر آفتاب بن کے نکلنا پڑا مجھے۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے آپ یہ 46 سیکنڈ کی آڈیو بغور دیکھیں، اس پر تبصرہ میں تھوڑی دیر کے بعد کروں گا۔ اپنے آپ کو وارث علوم امام اعظم بھی لکھا ہے، یا بولا ہے کہیں، یا لکھا ہے وارث علوم امام اعظم، یہ ہے ان کا امام اعظم نورہ اللہ مرقدہ۔ فریق مخالف اپنے ساتھ 10 لوگوں کو لا سکتا ہے، نحوی اور صرفی عبارات صحیح طور پر پڑھ سکے، یہ ہے ان کا امام اعظم جو اپنے منہ سے، اپنے قلم سے، اپنی زبان سے ہر جگہ کہتا گھومتا ہے کہ وارث علوم امام اعظم۔ ارے کہاں جا رہا ہے بیٹا، ادھر آ ادھر۔ چند باتیں سماعت کر لیں کہ جو لوگ تعزیہ داری کو رواج دینے کے لیے فتاوی رضویہ کی آڑ لے رہے تھے اور جہلاء کے سامنے اپنے حلق کا زور نکال کر انعام رکھ رہے تھے 1,25,00,000 کا، جب 14 جولائی 2024 کو میرا چیلنج مناظرہ آیا اور پوری دنیا میں پھیلا، ان تک بھی پہنچا، تو ان کا ناطقہ بند ہو گیا اور بیچارے خود پس پردہ رہ کر کیڑے مکوڑوں کو آگے کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان کی اس حرکت سے 14 اگست کو آنے والا کلیمی طوفان رک جائے گا۔ نہیں، انشاءاللہ اللہ نے باقی سلامت رکھا تو وہ اپنے وقت پہ ضرور آئے گا۔ بہرحال ان کی جانب سے آنے والے ٹچوں نے بڑی رذیل حرکتیں کی، جس میں سے ایک کو بھی ہم نے منہ نہیں لگایا۔ اس خورشید نامی بدبخت کو ہم نے اس لیے جواب دیا تھا کہ یہ کرلا کا ہے، اور اس نے جو ویڈیو پہلے نکالی تھی 1.5 گھنٹے کی، تو میں نے کہا تھا کہ 1 گھنٹہ 18 منٹ 11 سیکنڈ سے ہی میں نے سننا شروع کیا اور وہیں غلطی نظر آئی اور اس کے بعد میرے سننے کی ہمت نہیں ہوئی۔ ہاں، اس میں جو بکواس اس نے کری تھی، لوگوں نے مجھے بذریعہ واٹس ایپ بتایا کہ اس نے ایسی بکواس کری۔ میں نے پراپر اس کی ویڈیو نہیں دیکھی، اور آج بھی اس نے کوئی ویڈیو میری آڈیو آنے کے بعد نکالی ہے اور مشاہدی نیٹ ورک پہ اپلوڈ کیا ہے، تو اس میں سے کسی نے یہ حصہ کاٹ کر بھیجا ہے اور بتایا حضرت 20 منٹ 18 سیکنڈ سے سنیے گا کہ یہ اپنی جہالت کس طرح واضح کر رہا ہے۔ آپ خود سنیے، انصاف کیجئے، بتائیے کسی بھی علم والے کو اس شخص کو منہ لگانا چاہیے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ سنابل، شمائل اور جتنے بھی وہ پورا ٹولہ ہے، ان کو پہلے اس کی ویڈیو سننا چاہیے اور پھر اسے ڈانٹنا چاہیے کہ جب تم کو کچھ پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا ہے، کوئی بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے، وہ عوام کا طبقہ جو علماء سے قریب ہے وہ بھی ایسی فاش غلطیاں نہیں کرتا جو تم منصب امامت پر رہتے ہوئے کر رہے ہیں، تو بکلول آدمی تم کو کیا ضرورت ہے اڑتا تیر لینے کی۔ اور پچھلی ویڈیو میں نے آپ کہا، سنابل صاحب، شمائل صاحب کہا، تو یہ اتنی رذیل قوم ہے، کہہ رہی کہ بتائیے ڈر گیا، سدھر گیا، بھاگ گیا، فرار اختیار کر رہا ہے۔ تو میں سمجھ گیا ان کی حالت ایسی ہے کہ ایک پاخانہ صاف کرنے والا تھا جس کی زندگی کا بڑا حصہ پاخانہ صاف کرنے میں گزرا، تو ایک دن ہوا یوں کہ وہ اپنے راستے کے خلاف دوسرے راستے سے چلا گیا جہاں عطر فروشوں کا محلہ تھا۔ خوشبو سونگھ کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں میں افواہ اڑ گئی کہ بھئی فلاں محلے کا پاخانہ صاف کرنے والا بے ہوش ہو گیا، اور لوگوں نے بہت کوشش کی اسے ہوش میں لانے کی، مگر وہ نہیں آیا۔ جب اس کی بیوی کو پتہ چلا تو وہ قریب آئی، ایک پڑیا کھولا اس نے، ناک کے قریب کیا، وہ فوراً ہوش میں آ گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ کون سی دوا تھی جس کو سونگتے ہی یہ ہوش میں آ گیا؟ تو بیوی نے کہا اصل میں اس کو عادت ہے پاخانہ سونگنے کی اور اسی میں اپنا وقت گزارنے کی، اور آج اس نے غلطی سے سونگ لیا عطر، اس لیے ہو گیا بے ہوش۔ تو یہ پڑیا میں پاخانہ لائی ہوں جسے سونگ کر یہ ہوش میں آ گیا۔ یعنی کہ یہ جیسی زبان سمجھتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اسی میں خطاب کریں، تو ٹھیک ہے، اب ویسا ہی۔ بہرحال اس جاہل کی آپ ویڈیو دیکھیں کہ مشہور و معروف دعائیہ، پہلے تو اس نے لہو لعب کہا،
تو جو مشہور و معروف ہے لعب وہی نہ کہنا چاہیے. بے وقوف کو جب اتنی تمیز نہیں ہے اور لہو کو لہو کہا اور اس کا جواب نہیں دیا اس نے کہ لہو کیوں پڑھا جو اتنی فاش غلطی ہے. اور خود تمہارے بھیا لوگ جب پڑھتے ہیں تو لہو لعب پڑھتے ہیں اور جب تو نے پڑھا تو لہو لعب پڑھا. اب دیکھیے اس نے کیا غلطی کی. ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے پوسٹر میں خود کو وارث علوم امام اعظم لکھتا ہے. اس جاہل سے پوچھئے کہ جو تیرے بھیا لوگوں کے پوسٹر بنتے ہیں جلسوں کے جس میں 3 درجن القاب لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور مفتی تو ان کے یہاں ہر پیدا ہونے والا ہے, بھلے اس کا نام بعد میں رکھیں لیکن مفتی کا ٹائٹل پیدا ہوتے ہی ملتا ہے, تو کیا وہ خود اپنے القاب پوسٹر میں لکھتے ہیں؟ ابے مجہول مطلق یہ جلسہ کمیٹی لکھتی ہے جو بسا اوقات مقرر تک پہنچتی بھی نہیں ہے, وہ دیکھتا بھی نہیں ہے, بیچارہ پہنچتا ہے تقریر کر کے ریٹرن آتا ہے. اچھا اس پوسٹر میں مجھے لکھا گیا وارث علوم امام اعظم. اب اس کی جہالت دیکھیے کہ بچہ بچہ سمجھ جائے گا. وارث علوم امام اعظم کا مطلب یہ ہوا کہ کلیم حنفی امام اعظم کے علوم کا وارث و امین ہے, وارث و امین ہے, نہ کہ خود امام اعظم ہے. اب یہ جاہل کو ترکیب اضافی کیا چیز ہوتی ہے وہ بھی نہیں پتہ. اس میں وارث کیا ہے؟ مضاف ہے. اور علوم کیا ہے؟ مضاف الیہ مضاف ہے. امام اعظم کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. یعنی مجھے امام اعظم کے علوم کا جو وارث کہا گیا ہے تو اس میں مضاف ہوں, اور اس میں علوم کی حیثیت جو علم کی جمع ہے وہ مضاف الیہ مضاف ہے, اور امام اعظم اس میں مضاف الیہ ہیں. تو اگر اعتراض یہ کرتا کہ بھئی ایک چھوٹا مولوی امام اعظم کے علوم کا وارث کیسے ہو سکتا ہے, تو جاہل جب حدیث پاک میں العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا گیا کہ علماء انبیاء کے علوم کے وارث ہیں, تو جب ایک عالم دین نبی کے علم کا وارث ہو سکتا ہے تو امام اعظم کے علم کا وارث کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن اس نے یہ بھی نہیں سمجھا, یہ ٹچا یہ سمجھ رہا ہے کہ امام اعظم سے مراد میں ہوں. بتاؤ کتنا بڑا جاہل ہے, کیسا اجہل ہے, کیسا پاگل ہے یہ. اس کو کس نے امامت پہ رکھ دیا؟ اس نے اپنا فون بند رکھا ہے, اور میں نے تو پچھلی ویڈیو میں اپنے گھر کا ایڈریس دیا, تو آیا کیوں نہیں اپنے بھیا کا لیٹر لے کر؟ بالکل آنا چاہیے, اور یہ بھی مجھے بتانا چاہیے کہ بھیا لوگ تو سب لہو لعب پڑھ رہے ہیں, تو نے لہو لعب کیسے پڑھ دیا؟ لہو لعب. اور اب اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے کہ جو مضاف ہے اسی کو مضاف الیہ سمجھ رہا ہے. بتائیے یعنی میں کیا کہوں. جیسے وارث علوم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کو کہا جاتا تو کسی نے سمجھا کہ اعلیٰ حضرت سے مراد تاج الشریعہ ہے؟ ہاں, کہا جاتا ہے فلانے فلانے کے سجادہ نشین ہے, تو ان کے سجادہ نشین ہیں نہ کہ وہ خود ہیں. بے وقوف کو اتنی چھوٹی بات نہیں معلوم. ہمارے قریب میں کرلا میں مشہور و معروف ادارہ ہے دارالمحبوب سبحانی, وہاں جو اعدادیہ میں پڑھنے والے بچے نا, عالم کورس کی بالکل شروع کی جماعت, وہ تک یہ چیزیں اس کو بتا دیں گے کہ مضاف کیا ہوتا ہے, مضاف الیہ مضاف کیا ہوتا ہے, مضاف کیا ہوتا ہے, ہاں یہ ترکیب اضافی کیا ہے, یہ ساری چیزیں اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جس میں میری نسبت امام اعظم کی طرف کی گئی, یہ خود مجھے امام اعظم کہہ کے کہہ رہا ہے کہ دیکھیے یہ ہیں ان کے امام اعظم. کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہیں ان کے امام اعظم. اور جاہل کہیں کا نور اللہ مرقدہ کو پڑھ رہا ہے نورہ اللہ مرقدہ, نورہ اللہ مرقدہ. یہ مشہور دعائیہ کلمات جو علماء کی زبان پہ ہوتے رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ, نور اللہ مرقدہ وغیرہ وغیرہ, اس کو یہ تک پڑھنا نہیں آ رہا ہے. اس میں ہا بڑھا دیا نورہ اللہ مرقدہ. اب بتائیے کیا ایسے جاہلوں کو منہ لگایا جائے؟ ابے بے وقوف جاہل, دراصل یہ ہے کہ تیرے بھیا لوگ سامنے آنا نہیں چاہ رہے ہیں, تو اس میں دو باتیں, یہ بھیا لوگوں کو بچانا چاہ رہا ہے اور دوسرا اپنی چمکانا چاہ رہا ہے کہ میں کسی طرح کلیم حنفی کا نام لے کے کچھ ویوز پاؤں. دیکھیے اللہ کا فضل, اس کا کرم, اس کے محبوب کا صدقہ کہ اس نے مجھ سے ایک دن پہلے ویڈیو بنائی. میں نے جب چینل کا نام بتایا تب بھی اس کو 10,000 ویوز نہیں ملے.
اور ہم کو 25,000 ویوز ملے ایک دن کے بعد ویڈیو ہم نے بنائی. ابھی اس نے بنائی جو بھی اس کو ویوز ملے ہوں گے. اب میری آڈیو پہ دیکھیے کتنے ویوز آتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے, یہ سرکار تاج الشریعہ کے قدموں کا صدقہ ہے کہ اس نے مجھے پوری دنیا میں شہرت عطا کی ہے. قصہ مختصر یہ کہ مناظرہ تو مجھے انہی لوگوں سے کرنا ہے جو دندناتے پھرتے تھے, چیلنج کرتے تھے. انہی کے نام کا لیٹر ہے, نہ کہ تیرے نام کا. اب اسی موضوع پر تجھے بات کرنی ہے. موضوع وہی ہے, بقول تیرے میں نے ممرہ میں عبارت کو توڑا مروڑا یا کچھ چھوڑا, یا اوپر مروجہ تعزیہ داری تھا تو میں نے مطلق تعزیہ داری کہہ دیا. تو ٹھیک ہے بابو, یہ ساری باتیں تم سے ہوں گی. ہم نے پتہ ایڈریس بھی دے رکھا ہے, بس بھیا کا لیٹر لے آؤ اور کوئی ان کے بھیا تک ان کی ویڈیو بھیجو کہ جہاں وارث علوم امام اعظم میں کلیم مضاف تھا, اس بدبخت ازلی نے مضاف الیہ کر دیا. تو جس شخص کو اتنی تمیز نہ ہو, اتنا بڑا جاہل ہو. اصل میں نے صحیح کہا تھا کہ یہ پورا قافلہ ہی علم سے یتیموں کا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کو تھوڑا بہت بولنا آتا ہے, باقی سب کے سب نرے جاہل ہیں, اجہل ہیں, مجہول مطلق ہے, جہل مرکب ہیں. تو انہی کو امام صاحب بنا دیا اور انہی کے سہارے سوچ رہے ہیں کہ میدان فتح کریں گے اور ڈینگے ہانک رہے, واہ واہ مفتی صاحب کیا بات ہے, بخیا ادھیڑ دی. اب ایک گدھو, میں نے اپنے لیٹر ہیڈ میں صاف لکھا کہ میرا مد مقابل صرفی و نحوی غلطیاں نہ کرے. یہ تو اردو پڑھنے ہی میں ٹھوکر کھا رہا ہے, یہ تو دعائیہ کلمات ہی میں اس کو غش آ رہے ہیں اور گر رہا ہے بے وقوف. اب سوچو جب یہ میرے سامنے ہوگا اور جب میں ڈانٹوں گا اس کو عبارت پڑھنے پر, ہاں تب کیا حالت ہوگی. بھیا تجھے بڑا مناظرے کا شوق ہے نا, میں اس بدبخت کے لیے اس کے بعد ویڈیو نہیں بناؤں گا, چونکہ میں اپنے کلیمی طوفان کی تیاری کر رہا ہوں. یہ کتنی بھی بکواس کر لے, اب آپ اس کی جہالتوں کے 2 نمونے پہلی ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں ہم نے اس میں اٹیچ کیا ہے, دیکھ لیں یہ کتنا بڑا جاہل ہے. اسے منہ لگانا تضییع وقت ہے, وقت کی بربادی ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ایسے ٹھڑ بھئیے اٹھ کے آتے رہیں گے اور بھیا اسی بہانے اپنا بچاؤ کرتے رہیں گے. تو بھیا لوگ تمہارے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے. 14 اگست 2024 کو انشاءاللہ کلیمی طوفان آ کر رہے گا. اس مولوی کو مناظرہ کرنا ہے تو ہر سنی اس سے کہے جا کر بھیا سے لیٹر لے کر آ, چونکہ مفتی کلیم حنفی نے اپنی تنظیم کے آفیشل لیٹر پیڈ پر ان کو جو ہے نا اپنی مہر کے ساتھ ان کو چیلنج مناظرہ دیا ہے. چونکہ تو ان کا حمایتی بن کر آیا ہے تو ان کا حمایتی بننے کے لیے ان کی رضامندی ضروری ہے. وہ جس دن تجھے رضامندی دیں گے انشاءاللہ تعالی بالکل تیرے مدرسے میں پہنچ کر یا اپنے گھر قصر ابو حنیفہ بلا کر تجھ سے مناظرہ بالکل ہوگا. اس نے نمبر سوئچ آف رکھا ہے, میری گزارش ہے آپ اس تک پہنچے جائیں. کرلا کے حساس سنجیدہ لوگ جو دین و سنیت کا درد رکھتے ہیں, جیسا میں نے بتایا پوری بمبئی میں ان کی ایک ہی مسجد ہے, وہ بھی کرلا میں, اور کرلا میں رضویوں کی غلامان تاج الشریعہ کی سینکڑوں مسجدیں ہیں. پوری ممبئی میں اور قرب و جوار میں ہزاروں مسجدیں. الحمدللہ تاج الشریعہ والوں کا بول بالا ہے, بول بالا رہے گا. تو بہرحال اس تک پہنچے اور یہ ساری غلطیوں کے حوالے سے اس سے پوچھیں اور اس سے کہیں کہ بھیا سے لیٹر لے کر آئے. لیٹر لے کر آتا ہے ہم اسے منہ لگا لیں گے, نہیں لاتا ہے اب یہ کتنی بھی بکواس کرے ہم اس کا جواب نہیں دیں گے. آپ کو خود انصاف کرنا ہے کہ جس کو دعائیہ کلمہ بھی پڑھنا نہ آتا ہو, جس کو اردو کے الفاظ بھی نہ سمجھ میں آتے ہوں, جس کو ترکیب اضافی کا مطلب بھی نہیں پتہ ہے, جس کو مرکب توصیفی بھی نہ آتا ہو, تو ایسے جاہل سے کون بات کرے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے شر سے, ان کے فتنے سے امت مسلمہ کو ہمیں محفوظ رکھے, انہیں عقل سلیم عطا فرمائے اور یہ اپنی سابقہ روش پہ لوٹ آئے. میں آپ سب کے حق میں دعا کر رہا ہوں, آڈیو کو زیادہ سے زیادہ عام کریں اور کلیمی طوفان کا انتظار کریں. خدا حافظ, فی امان اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.